چاشت اور اشراق کی نماز۔ فجر سے لے کر ظہر تک کے طویل وقفے میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی ہے، مگر اس درمیان میں صلاۃ الضحیٰ کے عنوان سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکیں نفل رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر یہ رکعتیں طلوع آفتاب کے تھوڑی ہی دیر کے بعد پڑھی جائیں تو ان کو اشراق کہا جاتا ہے، اور دن اچھی طرح چڑھنے کے بعد اگر پڑھی جائے تو ان کو چاشت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے، یعنی جب صبح آدمی اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کے پاؤں، ہاتھ وغیرہ اور جسم کے تمام اعضاء اور اس کے جوڑ صحیح سلامت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر کی طرف سے اس کو کوئی نیکی اور ثواب کا کام کرنا چاہیے، اور ایسے کاموں کی فہرست بہت وسیع ہے۔ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اور شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ہر جوڑ کی طرف سے شکرانے کا جو صدقہ ہر روز صبح کو ادا کرنا چاہیے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے سے وہ پوری طرح ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر شکرانے کو اس کے ہر جوڑ کی طرف سے قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء اور اس کے تمام جوڑ اور اس کا ظاہر و باطن بھی شریک رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 گانا چاشت کا اہتمام کیا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے، لیکن خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، اور ان کو یہ رکعتیں اتنی محبوب تھیں کہ فرماتی تھیں کہ اگر میرے والدین ماجدین پھر سے دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ان کی زیارت و ملاقات کی مسرت اور مشغولیت میں بھی میں ان رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔